الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأولانا وأعلانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر جماعة فكأنما قام كل الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تعصي الإله وتظهر حبه إن هذا لعمري في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطاعته لأن المحب لمن يحب مطيع. معزز سامعین کرام، عزیز دوست اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے حوالے سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنے بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے مواقع کی دعا کی جائے اور ایسے مواقع میں شرکت کو یقینی بنایا جائے. شکر عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہہ دے جی کہ الحمدللہ جی شکر ہے جی، تو یہ شکر کا دوسرا معنی اور دوسرا درجہ ہے. یہ بھی یاد رکھیے، یہ شکر کا اللہ کی کوئی نعمت مل گئی،
اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا، تو شکر کا پہلا درجہ اور پہلا معنی یہ ہے کہ آدمی عملاً اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، یہ اس کا پہلا معنی ہے۔ اور زبان سے کہہ دینا کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ تو یہ پہلا معنی عموماً لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا، بس زبان سے کہہ دیا جی سبحان اللہ جی الحمدللہ جی شکر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں جس حوالے سے جمع فرمایا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے کہ اپنے دین کے حوالے سے جمع فرمایا ہے، تو اس کا شکریہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور اس کا پہلا معنی یہی ہے کہ ہم ایسے مواقع میں آئندہ بھی اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، دینی مواقع جتنے بھی ہوتے ہیں، جتنے ماحول ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنی شرکت بنائیں، یقینی بنائیں۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اعلیٰ جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کی اہمیت سب سے پہلے قرآن کریم سے اور پھر اس کے بعد احادیث عالیہ سے۔ رب کریم فرماتے ہیں ہدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ اس پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ کتاب یہ ذریعہ ہدایت ہے، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کون سے لوگ؟ متقین لوگ۔ وہ کون ہے؟ پہلی صفت یہ کہ یؤمنون بالغیب، یعنی اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے نا، یہ تو پہلی بات علیحدہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد قرآن میں کیا چیز موجود ہے؟ ایمان کے بعد قرآن میں کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ذرا پہلے یہ نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہم تھوڑا سمجھ لیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ نماز کا ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا پڑھنا اور قائم کرنا علیحدہ چیز ہے، اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو آپ کو کہیں نماز کے پڑھنے کا لفظ نہیں ملے گا، نماز کے قائم کرنے کا لفظ ملے گا، نماز کے قائم کرنے کا۔ تو نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی ٹائم کی پڑھی، کبھی بغیر ٹائم کی پڑھی، الفاظ کا پتہ ہے یا نہیں ہے، مسائل کا پتہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو نماز کا پڑھنا کہتے ہیں۔ اور نماز کا قائم کرنا کیسے کہتے ہیں؟ اس کے فرائض، واجبات اور مسائل کی آگاہی کے ساتھ، الفاظ کی درستگی کے ساتھ، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو نماز کا قائم کرنا مطلوب ہے، پڑھنا مطلوب نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ نے دوسرے ایک ساتھی کو دیکھا، اس کے اندر تھوڑی کمی تھی، اس کی کمی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ کہا جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی کس لیے پڑھتا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بزرگ نے اس کو ٹوکا، کہا نہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ سامنے سے غصے ہو گئے۔ اس نے کہا جی پڑھتا میں ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہوں، کیوں نہیں پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے؟ میں پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگ نے کہا اچھا آپ 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں؟ کہا جی بس کبھی 4 ہو جاتی ہیں، کبھی 3 ہو جاتی ہیں، کبھی 5 ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کہا اچھا جمعہ تک پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی بس کبھی جمعہ رہ جاتی ہے، کبھی جمعہ تک ہو جاتی ہے۔ تو بزرگ نے اس کو کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہو گئی، یہ خدا کی مرضی نہیں ہوگی۔ خدا نے تو یہ کہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو، وقت پر پڑھو، یہ تو خدا کی مرضی ہے، اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ کبھی 3 پڑھنی، کبھی 4 پڑھنی، کبھی 5 پڑھی، کبھی جماعت تک پڑھی، کبھی جماعت کے بغیر پڑھی، کبھی وقت تک پڑھی، کبھی بغیر وقت کی پڑھی، یہ خدا کی مرضی نہ ہوگی۔ اس کو چوٹ لگ گئی، وہ سمجھ گیا کہ بزرگ کا مقصد یہ تھا، ورنہ بزرگ غیب کے علم نہیں جانتا کہ میرے دل کا بزرگ کیا پتا، دل کا حال تو خدا جانتا ہے۔ تو اصل میں اس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں پابندی کے ساتھ اور شرائط اور مسائل کے ساتھ، تو یہ تو خدا کی مرضی ہو جائے گی۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ ایک ہے نماز کا قائم کرنا، ایک ہے نماز کا پڑھنا۔ تو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ مسائل کی آگاہی کے ساتھ، الفاظ کی درستگی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ہم پڑھیں تو یہ نماز کا قائم کرنا ہو گیا۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیت مبارکہ ہے، اور چونکہ ابھی وقت بھی کم ہے اس لیے بات تھوڑی سی کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس سے آدمی ایمان اور اسلام میں داخل ہوتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ اقام الصلاۃ. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کو نماز کا قائم کرنا مطلوب ہے. نماز تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتا ہو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، اس کے بعد نماز کا قائم کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب بالعبد يوم القیامت الصلاۃ. اول ما يحاسب بالعبد يوم القیامت الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. اگر اس کی نماز کامل اور مکمل نکل آئی تو دوسرے اعمال بھی ٹھیک ہے، بس اس کو خوش ہونا چاہیے کہ دوسری چیزیں پوری ہو ہی جائیں گی. اور اگر اس کی نماز میں کمی آ گئی تو اس کے باقی اعمال پورے نہیں ہو سکیں گے. یہ صادق مصدوق محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت والی زبان سے فرمایا کہ اگر نماز میں کمی نہیں کرائے تو دوسرے اعمال کم ہوں گے. تو گویا یہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بتایا، یہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بتایا. ہر ایک آدمی اپنا فیصلہ خود کرے، نہ یہ کہ میں آپ کو کروں اور آپ میرا کریں. نہیں، یہ ایک معیار بیان کر دیا گیا کہ بھئی اپنے اوپر غور کرو، آپ دیندار ہیں یا نہیں ہیں، خدا کے فرمانبردار میں دیندار ہوں یا نہیں، میں خدا کا فرمانبردار ہوں یا نہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی خود اپنا محاسبہ خود کرے. اور کیسے کرے؟ آسان سی بات ہے، نماز کو دیکھ لے. نماز کو دیکھ لے، ساری نمازیں ہو رہی ہیں بھئی، مسائل کی آگاہی کے ساتھ ہو رہی ہیں، الفاظ کی درستگی کے ساتھ ہو رہی ہیں، خوش ہو جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ کا لاکھ اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر کمی ہے تو اپنی ضرور فکر کرے، تو اپنی ضرور فکر کرے. تو بہرحال حدیث مبارکہ میں، اس حدیث مبارکہ میں بھی نماز کی اہمیت کہ نماز ہی پہلی اور آخری چیز سمجھ لینی چاہیے. نماز کامل اور مکمل ہے تو دوسری چیزیں بھی، نماز کامل اور مکمل نہیں تو دوسری چیزیں بھی ناقص ہو جائیں گی. ایک حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے 5 نمازوں کا اہتمام کیا. اس حدیث مبارکہ میں ایک اور چیز آپ حضرت سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عبادات کا جو بدلہ ہے یہ اللہ مرنے کے بعد عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد کیا پتہ چلتا ہے. ہمارے جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، کیا پتہ چلتا ہے جی، جو نظر آ رہی چیز نا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی 4,000 کے لیے، 5,000 کے لیے، 6,000 کے لیے، 8-10,000 کے لیے رات بھر کھڑا رہتا ہے. چوکیدار بیچارہ ہمارا بھائی ہے، یہ میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ایک بات، ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. 10,000 کے لیے رات بھر کھڑا رہتا ہے، خواہ گرمی ہو خواہ سردی ہو، رات بھر کھڑا رہتا ہے. بعض مرتبہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بعض مرتبہ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، بھائی ہم نے کھڑا رہنا ہے. تو وہ 10,000 روپے نظر آ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا. لہذا ایک آدمی اگر دن کو کام کرتا ہے اور رات کو سوتا ہے تو صبح اس کے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا دن کو تکا ماندہ ہوتا ہے تو عشاء کی نماز اس کی رہ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی بعد والی زندگی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح یقین نہیں ہے. اس کی طرح یقین ہو جائے تو پھر 10,000 کے لیے اگر جاگنا آسان ہے تو 2 رکعت کے لیے اٹھنا اس سے کئی درجے آسان ہو جائے گا. پھر بستر خود ہمیں باہر پھینکے گی. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی، تو عرض نہیں کر رہا ہوں کہ عبادات کا جو اجر ہے، عبادات کا جو بدلہ ہے وہ صرف آخرت میں نہیں دیا جائے گا، وہ صرف آخرت میں نہیں دیا جائے گا، دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے. آپ نے فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا. جو 5 نمازوں کو یہاں بھی پڑھنے کا لفظ نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھے گا، نہیں، حافظ علی الصلوات الخمس، اس کا اہتمام کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا. اکرمہ اللہ علی 5 خصال، اللہ تبارک و تعالی 5 طریقے سے اعزاز عطا فرمائے گا، 5 طریقے سے نوازے گا، 5 انعامات عطا فرمائے گا. یرفع عنہ ضیف العیش، اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز بھائی، سب سے پہلی چیز جس کے لیے ساری دنیا پریشان ہے،
جس کے لیے چھوٹا اور بڑا پریشان ہے، جس کے لیے مرد اور عورت پریشان ہے، جس کے لیے